السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ BNC کے ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاری قمر اقبال۔ آئیے اسلام سیکھیے پروگرام لیے حاضر ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سفر کربلا، یعنی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کربلا جانے کے لیے سفر شروع کیا، اور پھر اس سفر میں آپ نے کہاں کہاں قیام فرمایا، اور پھر کس طریقے سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا پہنچے، یہ ہمارا جو ہے آج سے ٹاپک ہے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے پیارے آقا، میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے سفر کربلا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ اب جب یزید تخت نشین ہوا تو اپنی بیعت لینے کے لیے یزید نے ہر طرف اپنے خطوط اور حکم نامے جو ہے وہ روانہ کیے، اور اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر ولید بن عقبہ تھا۔ ان کو بھی یزید نے یہ خط بھیجا کہ مدینے میں میرے باپ کے والد کے موت کی خبر دی جائے، انتقال کی خبر دی جائے، اور مدینہ والوں سے میری بیعت لی جائے۔ تو یزید نے بیعت لینے کو کہا، اور ساتھ یہ کہا ولید بن عقبہ کو کہ مدینہ میں جو 3 ہستیاں ہیں، حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سب سے پہلے بیعت لے لو، اور ان کو ایک لمحہ بھی مہلت نہ دو۔ اب مدینہ منورہ کے لوگوں کو ابھی تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کی خبر نہ تھی۔ یزید کے حکم نامہ سے ولید بن عقبہ کافی گھبرا گیا، اور اس نے مشورہ کرنے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ اب مروان بن حکم جب آیا تو اس سے مشورہ لیا، تو اس نے یہ کہا کہ آپ ابھی ان 3 شخصوں کو بلائیں، یعنی حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو بلائیں، اور ابھی ان سے بیعت لینے کا کہیں۔ اگر یہ بیعت کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ ابھی ان کو فوراً قتل کر دیا جائے۔ اب ولید بن عقبہ نے ان 3 شخصوں کو پیغام بھیجا۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند نوجوان ساتھیوں کے ساتھ ولید بن عقبہ کے گھر پہ پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان چند نوجوان ساتھیوں کو ولید بن عقبہ کے گھر کے باہر کھڑا کیا، اور ان سے فرمایا کہ میں اندر جاتا ہوں، جب تک میری آواز بلند نہ ہو آپ یہیں پہ کھڑے رہیں، اور جب میری آواز بلند ہو تو آپ بھی اندر آ جائیں، اور جب تک میں باہر نہ آؤں آپ اس جگہ پر کھڑے رہیں، اس جگہ سے واپس نہ جائیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ولید بن عقبہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اب وہاں پہ مروان بن حکم بھی بیٹھا تھا۔ اب ولید بن عقبہ جو ہے یہ ایک اچھا شخص تھا۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ گئے تو ولید بن عقبہ نے آپ کو بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کر گئے ہیں، اور یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا، یعنی تخت پہ بیٹھا ہے، اور وہ آپ کی بیعت لینے کو کہہ رہا ہے۔ اب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ یزید جو ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، برا انسان ہے،
اور وہ جو ہے بے نمازی ہے، شرابی ہے، اس لیے میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو اب ولید بن عقبہ نے کہا کہ آپ تشریف لے جائیں۔ اب مروان بن حکم بول اٹھا کہ ابھی اگر یہ حضرت امام حسین یہاں سے چلے گئے تو پھر ان کو بعد میں قتل کرنا مشکل ہو جائے گا، اس لیے اب ان کو یہاں پہ قتل کیا جائے۔ تو ولید بن عقبہ جو ہے وہ پریشان ہوا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیرے جیسا شخص مجھ کو قتل کرے گا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ شخص ہے، اور یہ کہنے کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لے گئے۔ اب جو مروان بن حکم تھا وہ تھوڑا غصے میں آ گیا اور ولید بن عقبہ سے کہتا ہے کہ اب موقع تھا، ہم اس کو قتل کر سکتے تھے، اب یہ ہمارے پاس نہیں آئے گا، مشکل ہو جائے گی۔ تو حضرت ولید بن عقبہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ مجھے کیسے مشورہ دے رہے ہیں جس میں میرے دین کی تباہی ہے، میں اللہ عز و جل کے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کیوں قتل کروں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سارا واقعہ سمجھ گئے کہ اب یہاں پہ میرا رہنا مشکل ہے۔ آپ نے اپنے سارے گھر والوں کو تیار کیا، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اہل و عیال کو تیار کیا کہ ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اب پھر تیاریاں ہو رہی ہیں، سامان تیار ہو رہا ہے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بھانجے بھتیجے، آپ کی بیویاں بہنیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہیں۔ اب تیاری مکمل ہو چکی ہے، اونٹ جو ہیں ان پر کچاوے کس دیے گئے ہیں، اور پورا ایک قافلہ تیار ہو رہا ہے، مدینے سے روانہ ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آخری بار اپنے نانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ حاضری دیتے ہیں اور آخری سلام کرتے ہیں، اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی آنکھوں سے مدینے کو الوداع کہتے ہیں، اور یہ قافلہ مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑتا ہے۔ اس کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جب مکہ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ مکہ میں آ گئے، تو بہت سے لوگ آپ کی محبت میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، آپ کا دیدار کرتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں۔ اور پھر آپ مکہ میں ہی قیام فرماتے کہ کوفیوں کو پتہ چل گیا، کوفہ کے لوگوں کو۔ اب کوفہ کے لوگ جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، تو انہوں نے اب کوفیوں نے پیغام بھجوایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اب یزید جو ہے وہ ہم بیعت لینا چاہتا ہے، حالانکہ ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، برا انسان ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، تو اے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو پھر جب بہت سے خطوط کوفیوں کے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا کہ آپ کوفہ جائیں اور کوفہ کے حالات جو ہیں ان کی خبر گیری کریں کہ حالات کیسے ہیں، اگر وہ میرے منتظر ہیں، اگر واقعی وہ مجھے چاہتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میں آ جاؤں گا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ کوفہ پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پہ کوفہ کے لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، تو پھر کوفہ کے لوگ بھی آپ کی زیارت کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ میری بیعت کریں، میں بھی چند دنوں تک آ جاؤں گا۔ تو بہت سے لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لیتے ہیں، اور منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ ایک ہی ہفتے میں تقریباً 12,000 کوفی جو ہیں وہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ پر حضرت امام حسین کی بیعت کر لیتے ہیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماحول بہت خوشگوار نظر آتا ہے۔ آپ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہیں، یہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کو چاہتے ہیں، اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا آپ جلد از جلد کوفہ میں پہنچ جائیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا یہ یہاں تک تھا۔ اب جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم اب یہ سنیں گے کہ
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت مسلم بن عقیل کا یہ پیغام پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوا، تو یہ سارا ایک سفر کربلا انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ تو سب سے آخر میں BNC کے ناظرین میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اب کتنی اچھی چیزیں، ایک پورا سفر کربلا آپ تک پہنچ رہا ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ یہ سارا کربلا کا جو واقعہ ہے یہ آپ تک پہنچ سکے، اور آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی اسلامی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو تو کمنٹ باکس کے ذریعے آپ ہمیں سوال بھی کر سکتے ہیں، مناسب وقت میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا جائے گا۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Business News Channel.